پورے ہوئے انشاءاللہ کل مدینہ منورہ کو روانہ ہوں گے۔ بیانات، تقریریں، ترغیب، تبلیغ، بڑے لمبے لمبے جلسے، بڑی لمبی لمبی تقریریں، بڑی موٹی موٹی تصنیفات، ان سب چیزوں کی مسلمانوں کے ہاں کمی نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف میں کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں، بڑے شعلہ بیاں مقرر، بڑے قابل ادیب اور مصنف، ہر شعبے زندگی کے لوگ موجود ہیں۔ کمی اگر ہے تو صرف ایک بات ہے، وہ ہے عملاً اسلام کو اپنانے میں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش بھی ہے، اور تقریباً روئے زمین پر میں نے پھر کر دیکھا ہے، جاپان سے امریکہ تک اور چین سے افریقہ تک، کسی مسلمان کو نماز آتی ہے یا نہیں، عبادت کرتا ہے یا نہیں، فرض سنت واجب کا علم رکھتا ہے یا نہیں، اس بات کی فکر اسے ضرور ہے کہ یہ اسلام نافذ ہونا چاہیے، اسلامی احکام پہ عمل ہونا چاہیے، اسلام کی عزت ہونی چاہیے، اسلام کی حکومت ہونی چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم سب کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اسلام کو نافذ ہونے سے روکا کس نے ہے؟ اگر اس کا جواب یہ دیا جائے کہ کافر طاقتیں نہیں چاہتی کہ اسلام نافذ ہو، تو کافر طاقتوں نے پہلے کب چاہا تھا کہ اسلام نافذ ہو؟ آپ کو تاریخ میں کوئی ایسا دور ملتا ہے جب کافروں نے بھی یہ خواہش کی ہو کہ اسلام نافذ ہو؟ یا کوئی ایسا دور آپ کی نظر میں ہے کہ جب کفر نے اسلام کی مخالفت نہ کی ہو؟ تو جب جب نافذ رہا، اس وقت کیوں نافذ ہوا؟ کافر تو اس وقت بھی اجازت دینے کو تیار نہیں تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ مسلمان نافذ کرنا چاہتے تھے۔ آج کافروں نے نہیں روکا ہوا، آج ہم اپنے علاوہ سب پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور جب نافذ رہا تب مسلمان اس کو اپنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی فکر کرتے تھے۔ جب اسلام نافذ رہا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہر مسلمان دوسرے سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑ کر آؤ۔ جس قدر محنت سے، مجاہدے سے ہو سکتا ہے، اسی شہر عظیم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کفر کتنی طاقت میں تھا اور مسلمان مادی اعتبار سے کتنے کمزور تھے، ایک ایک، دو دو، چار چار، پھر غلام، بوڑھے، ضعیف، کمزور۔ لیکن ایک بات آپ کو ملے گی، آپ سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ مکہ اٹھا کر دیکھیں، علامہ سمہودی نے وفا الوفا بہت مفصل تاریخ لکھی ہے ارمین کی۔ اکثر تاریخی کتابوں نے اس سے مواد لیا ہے۔ کہیں سے آپ دیکھ لیں، کو عام اخبار رسالہ دیکھ لیں، ایک بات آپ کو ملے گی کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر اسلام نافذ ہو گیا، پھر اس نے غیر اسلامی رؤساء کی پرواہ نہیں کی اور ان سے کسی نفع کی امید نہیں رکھی، غیر اسلامی
انداز معیشت سے اس نے کوئی توقع نہیں رکھی دولت حاصل کرنے کی، غیر اسلامی انداز انصاف کو وہ خاطر میں نہیں لایا، خواہ اسے کتنے بھی مظالم برداشت کرنا پڑے، لیکن اس نے جہاں تک اس کا بس چلتا تھا اسلامی پر عمل کیا۔ کسی نے اسے روکا تو جکڑ کر باندھ کر اس حال میں بھی وہ تڑپتا ہی رہا۔ لوگ اس قدر راسخ تھے ایمان اور اسلام میں کہ آل یاسر کو تم اور میں کئی دنوں سے متواتر سنا دیا تو مجھے شرم آنے لگی ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ ایک بوڑھی عورت نے بھی تیری بات نہ مانی، تیری سزا اسے بھی نرم نہ کر سکی، تو دل سے انکار نہ کر، لیکن میری بات رکھنے کے لیے زبان سے تو کہہ دے کہ میں خدا کو واحد نہیں مانتے، دینے سے کیا ملے گا؟ تو بے وقوف ہے، تیری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ حقائق کو تبدیل کر کے ان کا اظہار کرنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے، بات کرنے والے کے منہ میں خاص پڑتی ہے۔ تو میں ایسی بے وقوف ہوں کہ جب جانتی میرے سامنے ہے اللہ واحد ہے، اس نے غصے میں آ کر بڑی بے دردی سے اور بڑی بری طرح انہیں شہید کہ وہ پہلا خون تھا ایک خاتون کا جو اسلام کی راہ میں سرزمین مکہ پہ پہلی شہید۔ ان لوگوں میں اسلام کو جس طرح صلاحیت کر گیا تھا کہ ام ایمن خادمہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس نے چھپ چھپا کر ہجرت کی، عمر رسیدہ خاتون تھی، رمضان المبارک کا مہینہ بھی تھا، عرب کی گرمی بھی تھی، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پیدل سفر بھی تھا، پھر آبادیوں سے بھی بچ کر گزرنا تھا کہ آبادیاں اکثر مشرکین کی تھیں، اور پھر کمزور کو اور پھر عورت کو تو ایذا دیں گی کہ ہجرت کر کے جا رہی ہے، آبادیوں سے بھی بچ کے گزرنا تھا، مہینہ بھی رمضان کا تھا۔ اب اس خاتون نیک بخت سے روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا، اسلام اس وجہ سے نافذ، رخصت تھی، اتنا سفر بھی تھا کہ روزہ قضا کیا جا سکتا تھا، حالات بھی ایسے تھے، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رخصت ہے لیکن اگر روزہ رکھو تو کیا ہی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، روزہ رکھیں گے، کھاؤ گے کہاں، افطار کہاں کرو گے، پانی کون دے گا، شام کا کیا ہوگا یہ نہیں پتا، سارا دن دھوپ میں چھپتی چھپاتی چلتی رہی۔ فرماتی ہے افطار کا وقت قریب ہوا تو مجھے ایسے آواز آئی جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ سر پر سے گزرتا ہے تو اس کے اوپروں کے چلنے کی شپ شپ کی آواز آتی ہے، تو میں نے اوپر دیکھا کیا ہے، تو ایک ڈول آ رہا تھا نیچے، میرے پاس آ کر رک گیا۔ فرماتی میں نے جی بھر کے پانی پیا، روزہ افطار کیا، اور اس دن سے بعد دنیا سے رخصت ہونے تک انہیں دھوپ اور گرمی نہیں لگا کرتی۔ فتح مکہ کے بعد حیات تھیں تو ان دنوں تو دوپہر میں یا گرمی میں حرم بیت اللہ شریف کے نزدیک جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، بلکہ عمارت کے سائے میں لوگ پھرا کرتے تھے، اور وہ عین تمادت آفتاب میں گرم پتھروں پہ بیٹھی ہوتی تھی، اور لوگ کہتے اماں بڑی گرمی، فرماتی مجھے نہیں لگتی، نہ پیاس لگتی تھی نہ گرمی لگتی۔ ان لوگوں نے اسلام کو اپنے آپ پر ایسا نافذ کیا کہ وہ اسلام سے باہر جانے کا سوچتے نہیں، اس لیے اسلام عملاً نافذ ہو گیا۔ اب اگر نافذ نہیں ہو رہا تو اسے کافروں نے نہیں روکا ہوگا، مسلمانوں نے روک رکھا ہے۔ مسلمان
خود پر نافذ نہیں کرنا چاہتا، اپنے سوا ساری دنیا پہ نافذ کرنے کو تیار ہے۔ خود سود کھا لے گا، دوسروں کے لیے حرام ہے۔ خود اپنی امیدیں اسی غیر اسلامی نظام یا غیر اسلامی لوگوں سے یا غیر اسلامی سسٹم سے خود اپنی امداد غیر اسلامی دنیا سے لے لے گا، اپنے لیے سب کچھ غیر اسلامی قبول کر لے گا، دوسروں پر اسلام نافذ کرنے کی فکر رہے گی۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ رکاوٹ ہے اسلام کی راہ میں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو کام کسی کے بس میں نہیں ہے اس کے بارے اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ نہیں، جہاں ہمارا چارہ نہیں چلتا وہاں ہم سے پرسش نہیں ہوگی، لیکن جہاں تک ہمارا اختیار ہے اپنے معاملات میں، اپنے روزمرہ کے کاروبار میں، اپنے وجود پر، اپنی ذات پر، اس پر اگر ہم نے اسلام نافذ کر لیا تو ہم نے نفاذ اسلام کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر ہم یہ بھی نہ کر سکے تو اسلام کو نافذ ہونے سے روکنے کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس کی پرسش ہو گئی تو شاید ہمارے یہ طواف اور عمرے اور یہ سعی اور یہ بھاگ دوڑ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ رکھے۔ اتنا سخت سوال ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر عبادات ٹھہر نہیں سکیں گی۔ حبط عمل کا خطرہ موجود ہوتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ احکام نبوی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر آواز بلند ہو جائے تو حبط عمل کا خطرہ ہے۔ تو آپ کے لائے ہوئے احکام کے راستے میں اگر خدا نخواستہ ہم ہی رکاوٹ بن جائیں تو پھر معاملہ کہاں پہنچے گا؟ عبادات ضروری، تبلیغ ضروری، بیان ضروری، ذکر ضروری، فرض فرض ہے، واجب واجب ہے، سنت سنت ہے، مستحب مستحب ہے، نفل نفل ہے، سب ضروری۔ لیکن سب کا حاصل یہ ہے کہ کم از کم اس وجود پر اسلام نافذ کر دیا جائے، اس کے معاملات، اس کی دوستی دشمنی، اس کا ملنا جلنا، اس کے دائرے اختیار میں اسلام نافذ کر دیا جائے۔ جہاں اپنا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں امید رکھی جائے کہ انشاءاللہ وہاں بھی اللہ کریم ایسے لوگوں کو یا ان لوگوں کو اسلام کی توفیق دے دے گا یا ایسے لوگوں سے تبدیل کر دے گا جو اس کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں۔ اور یاد رکھیے، بھیڑیوں کا سردار کبھی کسی دمبے کو نہیں بنایا جاتا، بھیڑیوں کا سردار ان سب سے زیادہ خونخوار بھیڑیا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم میں درندگی موجود رہے گی تو ہم پر جو حاکم آئیں گے وہ درندگی میں ہم سے تکڑے ہوں گے تب آئیں گے۔ اگر ہم تقوی اپنا لیں گے تو ہم پر حاکم وہ آئے گا جو تقوی میں ہم سے آگے ہوگا۔ یہ اصول ہے۔ اور یہ امید رکھنا کہ ہم جیسے ویسے بھی ہیں جی، کوئی معجزہ ہوگا اور کوئی شخص آسمان سے آ جائے گا لٹھ اٹھا کر اور لوگوں کو کوٹ کاٹ کر اسلام نافذ کر دے گا، یہ خود فریبی ہے، یہ دنیا دار عمل ہے، ہر انسان اس کا مکلف ہے۔ ہمارے ایک وہاں بنو عقل گیا تو وہاں کے کمانڈر جنرل صاحب جو تھے وہ حالات حاضرہ پہ بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جی حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اب امام مہدی ہی آئیں گے تو صحیح کریں گے۔ میں نے کہا جی وہ تو آئے ہوئے ہیں۔ تو انہیں بڑا اچنبھا سا لگا کہ جی آئے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل آئے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ آپ میرے سامنے بیٹھے، آج کے امام مہدی تو تم ہو۔ جتنا اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے اور جو کچھ تم کر سکتے ہو اور جو تم کر رہے ہو، اس کا جب حساب ہوگا تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ امام مہدی کون ہوتا ہے۔ وہ جو صاحب ہیں وہ جب تشریف لائیں گے وہ اپنے وقت کے آپ مکلف ہوں گے۔ آج کا حکمران آج کے لیے خود مکلف ہے۔ تو آج کے امام مہدی تو میں نے کہا آپ نے یہ 3 پاؤ پیتل کنڈے پہ اٹھا رکھا ہے، پوری چھونی کی ساری مخلوق آپ کی ماتحت ہے، ان میں آپ نے
اس کم از کم یہ تو آپ کے اس دائرۂ کار میں، اور اس میں کسی حکومت کے قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوتی، تو آپ نے کتنا اسلام اس میں اڈاپٹ کیا ہے جو آپ کے دائرۂ اختیار میں ہے؟ اگر نہیں کیا تو میں نے کہا آج کا تو مہدی بھی جو ہے وہ ہمارا تو مہدی بھی جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، ہمارا مہدی ہی بھٹک چکا ہے۔ تم اس انتظار میں ہو کہ کوئی آئے گا وہ صحیح کرے گا، آج تو اقتدار تم لوگوں کے پاس ہے، آج تو تم مکلف ہو، آج کی بات تو آپ سے پوچھی جائے گی، ہماری بات ہم سے پوچھی جائے گی۔ وہ جب تشریف لائیں گے ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس وقت کے جواب دہ ہوں گے، آج کے نہیں۔ تو آج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہنا کہ جی کوئی مہدی آئے گا تو وہ کرے گا، نہیں، آج ہم مکلف ہیں، ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تم لوگوں نے اسلام کے لیے کیا کیا، اور ہمیں صرف خواہشات نفس اور نفسانی مفادات نے روک رکھا ہے، اور کوئی بات نہیں، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جہاں تک نماز روزے یا عبادات کا تعلق ہے، دنیا میں کسی ملک میں آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، دنیا کے کسی ملک میں کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ میں وہاں واشنگٹن ڈی سی میں تھا تو وائٹ ہاؤس کے لان پہ پھر رہے تھے ہم، وقت ہو گیا نماز کا، ہم نے اذان بھی کہی، جماعت بھی کرائی، 4-5 ساتھی تھے، انہوں نے اذان کہی، وائٹ ہاؤس کے لان میں جماعت کری، کسی نے ہمیں منع نہیں کیا کیوں کر رہے، ٹھیک ہے کر رہے، اپنی عبادت ان کی کر رہے۔ اسی طرح جاپان میں، افریقہ میں، مسلم ممالک کے علاوہ بھی دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں مساجد نہیں ہے، اذان نہیں ہوتی، باجماعت نماز نہیں پڑھتے لوگ، روزے نہیں رکھتے، عید نہیں، کوئی ہے ایسا ملک جہاں مسلمان نکاح طلاق نہیں کرتے؟ تو اگر اسی سب کے لیے ہم نے بھی ملک بنایا کہ جی یہاں اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اور نکاح اور جنازہ اسلام کے مطابق ہے، تو فرق کیا ہے کافر ملکوں میں اور مومن ملک میں؟ مسلمان ملک میں اور کافر ممالک میں پھر فرق کیا ہے؟ اسلامی ملک بنانے یا پاکستان نام رکھنے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پر سارا نظام جو ہوگا وہ اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، بڑی سادہ سی بات۔ اب اس میں ہم الزام کبھی امریکہ کو دیتے ہیں، کبھی یورپین کنٹریز کو دیتے ہیں، کبھی کسی کو، لیکن میرے خیال میں یہ خود فریبی ہے۔ ان لوگوں نے یا کافروں نے کبھی بھی نفاذ اسلام کے لیے راستہ نہیں دیا۔ اسلام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو اسلام کو مذہب حق کا قبول کرتے ہیں، مجھ پر، آپ پر، ہم پر ہے۔ اگر نافذ نہیں ہو رہا تو یہ ہماری کوتاہی ہے، اللہ ہمیں اس کے لیے معاف فرمائے۔ اور اپنے دل کے ساتھ، اپنے مزاج، اپنے ضمیر کے ساتھ پہلے یہ طے کیجئے کہ ہمیں نفاذ اسلام کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر سکے، اور اللہ کرے آپ یہ کر لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کام کرنے کی کتنے راستے ہیں۔ بنیادی طور پر جب ایک بندہ طے ہی نہ کرے کہ مجھے فلاں شہر جانا ہے تو اسے راستہ کب ملے گا؟ لیکن جب طے کر لیا جائے تو راستے بھی نکل آتے ہیں۔ میری حاضری عمرہ تو یہاں آ کر نصیب ہو جاتا ہے، میرا یہاں آنا جانا میں آپ کے ساتھ ملاقات اور بات کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہے ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام کسی قتل و غارت، کسی دہشت گردی، کسی ظلم کے راستے سے نہیں آئے گا۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، سلامتی کے راستے سے ہی آئے گا۔ اور اسلام کے نام پر بدامنی پیدا کرنا، مکان جلانا، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، یہ سارے تماشے ہیں، حصول دنیا کے لیے لوگوں نے بنا لی ہیں، حصول اقتدار کے لیے لوگوں نے بنا لی ہیں۔ اس میں کوئی دینی کام نہیں ہے۔ اور عجب تماشا ہے ہمارے ملک میں، جو لوگ قتل کے فتوے صادر کرتے ہیں، پھر جب ان کی صلح ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں۔ بھائی تھے تو اس نے لوگوں کو قتل کیوں کروایا؟ سارے دنیاوی مفادات ہیں، یہ کوئی دینی راستہ نہیں ہے۔ دینی راستہ یہ ہے کہ اسلام سیکھیں، اپنائیں، اس پر عمل کریں،
جتنا آتا ہو اپنے دوستوں کو، احباب کو، بچوں کو، اہل خانہ کو، ملنے جلنے والوں کو سکھائیں. ہر بندہ سیکھے بھی، ہر بندہ سکھائے بھی، اور اس کو اپناتے جائیے. اس اپنانے سے اللہ آپ کو وہ قوت دے دے گا کہ شاید آپ ہی کو توفیق عطا کر دے کہ آپ اس ملک کی قسمت بدل دیں. اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی، اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی. چلو نعت ایک آج لکھیں نئی سی، محمد کی عظمت کا جھنڈا اٹھ